اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا درس نمبر 21۔ ہم اپنے پچھلے درس میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ کس طرح ایک یہودی ظالم بادشاہ نے حضرت عیسیٰ کے پیروکار جو تھے ان کا ناحق خون بہایا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اس بادشاہ کا ایک مکار وزیر تھا۔ اس نے کہا نصرانی اپنی جان کی حفاظت کر لیں گے، یعنی چھپ کر اپنے دین پر قائم رہیں گے۔ یہ وزیر جو تھا یہ کہہ رہا ہے بادشاہ سے، انہیں قتل نہ کر، یہ مفید نہیں ہے۔ مذہب کی کوئی خوشبو نہیں ہوتی کہ ہم پہچان لیں کہ نصرانی کون کون ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کا ظاہر تیرے ساتھ ہو اور باطن برخلاف۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ ترکیب بتا کہ دنیا میں کوئی عیسائی نہ بچے، نہ کھلے دین کا نہ چھپے دین کا۔ اس نے کہا بادشاہ میرے ہاتھ اور کان کاٹ دے، میری ناک اور ہونٹ چیر دے، یہاں تک کہ کوئی مجھے اس وقت تجھ سے مانگ لے جب تو مجھے بظاہر سولی دینے کے لیے لے جائے۔ یہ کام کسی عام گزرگاہ یعنی چوراہے پر کر، اس کے بعد مجھے کسی دور شہر میں نکال دے تاکہ میں ان کے دین میں فتور ڈال دوں۔ وہ مجھ سے دین قبول کرنے لگیں گے تو میں ایسا فتنہ اور فساد پیدا کر دوں گا کہ شیطان بھی میرے فن کو دیکھ کر حیران رہ جائے گا۔ جب وہ مجھے اپنا رازدار اور امانت دار سمجھ لیں گے تو میں اپنا جال پھیلاؤں گا۔ ابھی میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا۔ میں ان کو ایسا فریب دوں گا کہ وہ اپنے ہاتھوں اپنوں کا خون بہائیں گے۔ یہ مکار وزیر جو تھا اس نے بادشاہ کو یہ سمجھ بوجھ دی، لیکن یہاں پر ہمارے لیے ایک راز چھپا ہوا ہے۔ وہ یہ ہے، مولانا صاحب نے اس پیرے میں بتایا کہ مذہب کی کوئی خوشبو نہیں ہوتی۔ ہم پہچان لیں کہ کون کون نصرانی ہے، یا یہاں پر جو راز ہے وہ یہ ہے کہ مذہب کی خوشبو نہیں ہوتی۔ ہم کسی کو یا کسی پر عیب لگاتے ہیں، دراصل دلوں میں چھپی ہوئی باتیں بھی حقیقت میں کسی کو پتہ نہیں ہوتی، تو کسی پر عیب نہیں لگانا چاہیے کوئی بھی، کہ یہ بعض کہتے ہیں کہ اس نے یہ کام کیا، در حقیقت یہ اسلام کے خلاف تھا یا کس طرح تھا، لیکن اصل نیتوں کے معاملات ہوتے ہیں، ان کو دیکھا جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ وزیر آگے کہہ رہا ہے، پھر میں کہوں گا کہ میں پوشیدہ طور پر عیسائی ہوں۔ اے خدا، تو میرے راز سے واقف ہے۔ بادشاہ میرے دین سے واقف ہو گیا ہے اور اس نے تعصب کی وجہ سے میری جان لینے کا تہیہ کر لیا ہے۔ میں اپنے آپ کو چھپانے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن وہ میرے مارنے پر تل گیا ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح میری مدد نہ کرتی تو وہ مجھے سولی پر چڑھا دیتا۔ مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جان دینے میں کوئی تعامل نہیں ہے، مگر میں ان کے دین سے خوب واقف ہوں۔ مجھے اس پر افسوس آتا ہے
کہ یہ پاک دین جاہل پادریوں میں پہنچ کر برباد ہو رہا ہے۔ اب ہم یہودیت اور یہودیوں سے چھوٹ گئے ہیں۔ اب وزیر کہہ رہا ہے کہ میں جا کر جب وہاں جاؤں گا تو میں یہ کہوں گا اب ہم یہودیت اور یہودیوں سے چھوٹ گئے ہیں۔ اے لوگو، یہ عہد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، ان کے مذہب کے اسرار دل و جان سے سنو۔ یعنی کہ میں ان لوگوں کو تعلیم دوں گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول و افعال کی کہ وہ کیسے تھے اور ان کا دین کیا کہتا ہے، تو میں لوگوں میں وہ دین پھیلاؤں گا۔ تو پھر آگے وہ کہہ رہا ہے میں ان لوگوں سے کہوں گا یہ بادشاہ بے دین اور ظالم ہے۔ جب وزیر نے بادشاہ کے سامنے اپنا یہ فریب بیان کیا تو بادشاہ کے دل سے سارا فکر دور ہو گیا۔ اب اس نے وزیر کے ساتھ وہی کچھ کیا جو اس نے کہا تھا، اس کو خوب ذلیل و خوار کر کے عیسائیوں کی طرف بھگا دیا، اور وہاں پہنچ کر اس نے تبلیغ کا کام کرنا شروع کر دیا۔ عیسائیوں نے جب اسے اتنا عاجز و بدحال پایا تو غم سے رو پڑے۔ دراصل جب وہ بادشاہ نے اس کا یہ حال کیا تو اس کی حالت اتنی نازک ہو گئی کہ اس کے ہونٹ بھی چیرے گئے، اس کے کان بھی چیر دیے گئے، اور یعنی کہ اس کو بہت زیادہ ظلم کر دیا گیا، ناک بھی اس کا چیرا گیا، یعنی لہو لہان ہو کر جب وہ یہودیوں کے پاس پہنچا تو یعنی عیسائیوں کے پاس پہنچا تو عیسائیوں نے اسے اتنا بدحال دیکھا تو وہ رو پڑے کہ بادشاہ اتنا ظالم ہے کہ یار اس نے تمہارے ساتھ یہ کیا۔ ان کو اس پہ رحم آ گیا، تو لوگوں عیسائیوں کو جب ترس آیا تو ظاہری بات ہے انہوں نے اسے اپنا لیا، تو ان میں پھر اس نے دین کی تبلیغ شروع کی۔ تو یہاں پہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں لڑکے اس قسم کی سب باتیں دراصل حسد کی پیداوار ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر یہ جو فکرہ تھا مولانا صاحب کا، اس قسم کی سب باتیں آپ غور کیا کریں کہ ہم بھی اکثر اپنی بڑھائی کے لیے یا اپنے پرچار کے لیے یا اپنے کسی بھی لیڈر یا دوست یا استاد کی محبت میں بعض اوقات اس طرح اتنا بڑھ جاتے ہیں کہ بعض اوقات ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم حسد کی آگ میں جل رہے ہیں کہ نہیں جل رہے۔ حسد کی آگ کئی قسم کی ہوتی ہے، یہ ہم اگلے ٹاپک پہ جا کے آپ سے ڈسکس کریں گے کہ حسد کی کتنی برائیاں ہیں۔ بہرحال حسد ایک ایسی آگ ہے جو خود انسان کو جلا دیتی ہے۔ حسد سے بچنا چاہیے، حسد سے جہاں تک ہو سکے بچیے۔ کسی کے مال کو دیکھ کر، کسی کی خوبصورتی کو دیکھ کر، کسی کے اچھے کاموں کو دیکھ کر حسد مت کیجیے۔ آگے چلتے ہیں، آگے کہہ رہے ہیں لاکھوں عیسائی اس کے پاس جمع ہو گئے۔ اس وزیر کے پاس جب وہ اس کو دیکھا تو لاکھوں کی تعداد میں، ہم کہہ رہے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد سے عیسائی اس کے پاس جمع ہو گئے۔ وہ ان سے رازداری میں انجیل، صلیب اور نماز کے بارے میں بیان کرتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال و افعال ان کو بیان کرتا۔ وہ بظاہر دین کا محافظ بنا ہوا تھا، یعنی کہ ظاہراً تو وہ دین کا محافظ بنا ہوا تھا کہ میں اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو اقوال تھے اور افعال تھے، ان کی جو تبلیغ تھی وہ لوگوں کو بتانا شروع کر دی۔ لوگوں نے اس پہ ٹرسٹ کیا، یقین کر لیا اور اس کی باتیں سننے لگے۔ لیکن مولانا صاحب کہہ رہے ہیں لیکن باطن میں وہ ایک جال پھیلا رہا تھا۔ اب یہاں پر ایک راز ہے جو مولانا صاحب ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ بظاہر تو دین کا محافظ بنا ہوا تھا لیکن باطن ایک جال پھیلا رہا تھا۔ بظاہر تو اس نے حلیہ بھی ویسا کر لیا۔ اب چل میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ علماء کرام ہمارے جو ہیں وہ ہمارے عزت کے لائق ہیں،
ان کی عزت کی جاتی ہے، لیکن بعض لوگوں نے علماء کی شکلیں اختیار کر لی ہیں۔ وہ بظاہر وہ دین کو اتنا پڑھ چکے کہ بظاہر عام لوگوں کو بھٹکانا شروع کر دیا، انہوں نے چند حدیثیں یاد کر لی اور وہ علماء کرام کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اب ہم لوگوں کو بظاہر علماء کرام سے دور کر رہے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہم بظاہر علماء کرام سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ یہاں پر بھی یہی حساب ہے، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں بظاہر تو وہ دین کا محافظ تھا، اس کے بعد اتنا علم تھا کہ وہ تبلیغ اس نے شروع کر دی۔ تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو اپنے علماء کرام کے خلاف یا پیر و مرشد کے خلاف یا ہمارے سلاسل کے مطابق اگر ہمیں کوئی خلاف بات کرتے ہیں تو آپ فوراً سمجھ جایا کریں یہ شیر کی کھال میں گدڑ چھپا ہوا ہے، اس کی جو باتیں ہیں دراصل اصل میں یہی ہوتی ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اب آگے یہ ہے کہ اسی وجہ سے صحابہ جو تھے، صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نفسانی بھوت کے مکر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ نفسانی بھوت کے مکر، نفسانی بھوت کے مطلب وہ باتیں اور دل کے اخلاص میں کیا کیا پوشیدہ خود غرضیاں ملا دیتا ہے۔ دراصل نفسانی یعنی نفس کے بھوت یعنی نفس کی چلاکیوں کے بارے میں جانتے تھے کہ وہ کس طرح عبادتوں اور دل کے اخلاص میں وسوسے عیب ڈالتا ہے، کس طرح وہ خرابیاں پیدا کرتا ہے، یہ جاننے کی کوشش کیا کرتے تھے صحابہ کرام، نہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادت کی فضیلتیں تلاش کرتے تھے۔ یہ نہیں پوچھتے تھے کہ اس عبادت کی فضیلت کتنی ہوگی، اس کا مقام کتنا ہوگا، اس کی نیکیاں کتنی ہوں گی، یہ نہیں پوچھا کرتے تھے، بلکہ وہ یہ تلاش کرتے تھے کہ باطنی عیوب کی جستجو کرتے تھے کہ ہم جو یہ اخلاص کے ساتھ عمل کر رہے ہیں، نفس کہاں پہ آ کے ڈاکہ ڈال سکتا ہے، کیسے ڈال سکتا ہے، اور ہم اس راز کو جانیں۔ صحابہ کرام اس راز کو جانتے تھے، سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے کہ حضور ہمیں بتائیں کہ نفسانی بھوت کے مکر کے بارے میں ہمیں بتائیں، کہاں پہ وہ ڈاکہ ڈالے گا، کس انداز سے کرے گا۔ وہ راز جاننا چاہتے تھے، فضیلتیں نہیں پوچھتے تھے کہ اس کی فضیلت کتنی ہوگی یا یہ کیسے ہوگا، یہ نہیں پوچھتے تھے، بلکہ پوچھا کرتے تھے کہ نفس کی مکاری کا بال بال اور ذرا ذرا وہ پہچان لیتے تھے۔ پوچھتے اتنا تھے سرکار سے کہ حضور بتائیے ہمیں کہ ہاں نفس کی مکاری کا بال بال اور ذرا ذرا پہچان لیں۔ یہ اصل میں بات یہی ہے۔ ہم دراصل ہمیں بھی بھٹکایا گیا تھوڑا سا راستے سے، ہم خلوص نیت سے کام نہیں کر رہے ہوتے۔ ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں خلوص نہیں ہوتا۔ اس میں کیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ایک لفظ کی 10 نیکیاں یا 20-30 نیکیاں ہیں، تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں اور اتنی سپیڈ سے ادا کرتے ہیں الفاظ کہ اس کا اخلاص ختم ہو جاتا ہے۔ ہم نیکیوں کے چکروں میں پڑ چکے ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے کیجیے، اخلاص کے ساتھ کیجیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھی، تھوڑا پڑھ لیجیے قرآن پاک، نیکیاں کم کر لیجیے لیکن اخلاص کے ساتھ کیجیے، خدا را اخلاص تلاش کیجیے۔ نفس کے جو یہ مکر ہے ان کو جانیے کہ نفس ہمارا کیا کیا مکر کر رہا ہے ہمارے ساتھ، ہم کس طرح بچیں اس سے، اس کے طریقہ کار کیا ہے۔ پہلے تو پتہ لگے گا، پہلے تو ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ اس کے مکاریاں اس کی ہے کیا۔ جب ہمیں پتہ لگ جائے کہ اس کی مکاریاں یہ ہیں تو پھر ہی ہم اس کی تدبیر کریں گے نا، پھر ہی بچنے کا طریقہ ڈھونڈیں گے نا کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے۔ ہم کبھی بھی اس غلطی کو نہیں جان سکتے جس کے متعلق ہمیں علم ہی نہیں۔ جب ہمیں علم ہی نہیں ہوگا یہ غلط ہے یا صحیح ہے تو ہم کس طرح بتائیں گے یہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ ہم غلط کی تمیز یا صحیح کی تمیز اس وقت کر سکتے ہیں جب ہمیں علم ہوگا، جب ہمارے اگر نیکیوں کی طرف دوسرا جو یہاں پہ راز ہے وہ یہ ہے، دیکھیے اگر ہمیں صرف اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے عمل کرے تو ہمیں لالچ نہیں ہوگا نیکیوں کا۔ مولانا صاحب اصل میں یہی بتا رہے ہیں کہ لالچ سے نکل آئیے، ادارہ لالچ چھوڑ دیجئے،
کہ اس میں اتنی نیکیاں، اس میں اتنی نیکیاں، یہ عمل کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، خدا را اس سے نکل آئے. کم کریں لیکن خلوص کے ساتھ کریں، آپ کے دل میں اخلاص موجود ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر کیجیے. آگے کہہ رہے ہیں کہ اس کا کچھ حصہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کو بتایا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کچھ حصہ، یعنی کہ جو بات نفس کے مکر کے متعلق تھی، یہ علم حضرت حسن بصری کو جب حضرت حذیفہ نے بیان کیا، بتایا، تو جب ان کو یہ بات سمجھ آ گئی تو انہوں نے جب بیان کرنے نا لوگوں میں، تو ان کا واعظ یا بیان سن کر نقطہ شناس جو صحابہ کرام تھے وہ حیران ہو جاتے تھے بیان سن کر، کہ اتنی وہ دل جمی سے وہ چیز کرتے تھے، بیان کرتے تھے کہ ایک ایک چیز کی روح علیحدہ کر کے رکھ دیتے تھے. وہ کب ہوا؟ جب وہ نفس کے مکر کو جان پائے. آج کا جو سب سے اہم راز ہے وہ یہی ہے کہ نفس کے مکر کو جاننا ہے، پہچاننا ہے، ہمارے عیبوں میں، ہمارے جو باطن میں جو مکر و فریب چل رہے ہیں، ہم ان سے کس طرح بچ سکتے ہیں. یہ اب ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے. در حقیقت جب ہم محاسبہ کریں گے اپنا، تو ہمیں ہماری غلطیاں اور جو ہمارے نفس کے فریب ہوں گے وہ ہم پر عیاں ہو جائیں گے. جب عیاں ہوں گے تو پھر اب ہم اس سوچ میں پڑ جائیں گے کہ اب ان سے پیچھا کیسے چھڑائیں. تو یہ بات اصل یہی تھا کہ نفس کی مکاری سے اصل میں بچنا ہے. بظاہر ہمیں یہ اتنا نہیں ہونا چاہیے، ہمارا باطن بہت زیادہ صاف ہونا چاہیے. اصل بات یہی تھی جو مولانا صاحب یہاں پہ بیان فرما رہے تھے. اپنے باطنوں کی آپ پھولا پھرالی کرتے رہا کریں، دیکھتے رہا کریں، جھاتی مارتے رہا کریں کہ باطن میں کیا چل رہا ہے، باطن میں کیا ہو رہا ہے. یہ بہت ضروری ہے ہمارے باطنوں کو دیکھنا. اسی بات سے مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.